میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ تو خالی تمہارے پاناما سے بڑا تو انگور کا گچھا ہوگا۔ ایک مہینہ کوا اڑتا رہے تو 1000 کلومیٹر تو وہ طے کر جائے گا، جو کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو تمہارے پاناما سے بڑا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا، بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کو چھترا کہتے ہیں، بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا؟ تیری اماں سے کہا اس کا ڈول بناؤ؟ نے کہا ہاں۔ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا، چونکہ جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبا، اس لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے کا ہاں جی کئی دفعہ بنا ہے۔ تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ اپنے سادگی میں کہنے کا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے۔ کیسی ہے؟ کہ ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، شران تو 2 فٹ 1 انچ، تو 12 دونے 24 فٹ صرف کھجور کا، درخت کا نہیں، درخت نہیں، کھجور کا دانہ 24 فٹ۔ تم 5 فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے؟ تو اللہ تمہیں 130 فٹ بنائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر۔ ہر مرد عورت کا قد 130 فٹ ہوگا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، سرخ یاقوت کے، سبز زمرد کے پر ہیں، تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے، جہاں نظر وہاں قدم۔ دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ ان کی بڑی پسندیدہ چیز تھی کہ جی۔ آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں، سبز زمرد کے پر ہیں ان کے، جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ عرب تو صحرا کا عاشق ہے، صحرا میں وہ رہتے ہیں تو صحرا کے وہ عاشق ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں صحرا ہے لیکن ریت کا نہیں ہے، مشک اور عنبر کا صحرا ہے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، کان کھول کے سنو سارے نوجوان، اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔ تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے آؤ بیٹھو۔ پھر اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا، جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کر آ کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا،
3.5 मिनट 3.5 मिनट का गाना तैयार होता था, और 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 20 दिन में, कभी 10 दिन में। तो मैंने कहा इतनी मेहनत और 3.5 मिनट ये किस लिए? का 3.5 मिनट से लंबा हो तो लोग बोर हो जाते हैं, सुनते नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ओहो मेरा रब, ये जो मैं मंजर अभी आपको बता रहा हूं कि मेरा रब कहेगा जन्नत की हूरों से आओ, ये वो हैं जिन्होंने पानामा में म्यूजिक नहीं सुना, इन्हें सुनाओ। तो ये जो पहला गाना होगा ये 3.5 मिनट का नहीं होगा, 3.5 घंटे का नहीं होगा, 3.5 दिन, 3.5 महीने, 3.5 साल नहीं, ये पहला गाना 70 साल का होगा। जो ऐसे बैठा है वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा। जो यूं बैठा है वो 70 साल यूं बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा। जो यूं बैठा है वो ऐसे ही स्टन हो जाएगा, वो आगे नहीं हो सकेगा, आगे वाला पीछे नहीं हो सकेगा। इस कदर वो उनको खींच लेगी आवाज कि उसमें गुम हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कैसा है? तो अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद तआला इरक़ल मिंबर, ए दाऊद आ मिंबर पे बैठ और तू सुना। दाऊद अलैहिस्सलाम की ऐसी आवाज थी जब वो जबूर पढ़ते थे ना, या जिबालु अव्विबी मआहू, पहाड़ ऐसे ऐसे हिलते थे, पहाड़। जंगल से जानवर बाहर निकल कर आकर जबूर सुनते थे, दाऊद की आवाज सुनते थे, ऐसी आवाज थी। तो अल्लाह कहेगा सुना। अच्छा इधर दाऊद अलैहिस्सलाम या जन्नत की हूरों की आवाज, और जन्नत में जितने दरख्त हैं वो सारे के सारे म्यूजिक और धुन बनाएंगे। हर दरख्त से अलग एक धुन, हर पत्ते से अलग एक धुन, और जन्नत की औरत या दाऊद अलैहिस्सलाम का सुर या साज या आवाज, ये जब मिलेंगे और दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जन्नत की हूरों पर छा जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कैसा है? कहेंगे बड़ा मजा आया। तो अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मोहम्मद आजा, अब तू सुना। अब मेरे नबी आएंगे और मेरे रब के नगमे गाएंगे और जन्नत साज बनेगी। ये आवाज, ये साज, ये आवाज जन्नत वालों को अपना आप भूल जाएगा। दुनिया में म्यूजिक ना सुनने की कीमत अब ले लो। फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा कैसा है? कहेंगे या अल्लाह बड़ा जबरदस्त है। तो अल्लाह हाय हम मारे गए, हाय हम घाटे में। जो नहीं सुना होगा वो खड़े हो जाएंगे, अल्लाह कहेंगे आओ बैठो। फिर अल्लाह जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ। जन्नत की हूर की आवाज तो क्या चीज है? वो समंदर में, ये दोनों तरफ समंदर देखो, तुम्हारा जो पैसिफिक है 16,000 किलोमीटर लंबा है, 11 किलोमीटर ये गहरा है फिलिपाइन के पास। जन्नत की औरत 7 समंदर में थूक डाल दे तो समंदर मीठे हो जाएंगे। उसको थूक आता नहीं है, थूक तो ऐब है। अगर वो कोई जमा कर करा के थू करे तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। और दुनिया की हसीन तरीन औरत शहद में थूक डाले तो कोई पिएगा? उल्टा उसके मुंह पे मारेगा। तो उसका सुर कैसा होगा? मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि हम जो गाना बनाते थे जब वो गाने गाता था, 3.5 मिनट का गाना तैयार होता था, और 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 20 दिन में, कभी 10 दिन में। तो मैंने कहा इतनी मेहनत और 3.5 मिनट ये किस लिए? का 3.5 मिनट से लंबा हो तो लोग बोर हो जाते हैं, सुनते नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ओहो मेरा रब, ये जो मैं मंजर अभी आपको बता रहा हूं कि मेरा रब कहेगा जन्नत की हूरों से आओ, ये वो हैं जिन्होंने पानामा में म्यूजिक नहीं सुना, इन्हें सुनाओ। तो ये जो पहला गाना होगा ये 3.5 मिनट का नहीं होगा, 3.5 घंटे का नहीं होगा, 3.5 दिन, 3.5 महीने, 3.5 साल नहीं, ये पहला गाना 70 साल का होगा। जो ऐसे बैठा है वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा। जो यूं बैठा है वो 70 साल यूं बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा।
جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا، اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارق المنبر، اے داؤد آپ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سناؤ؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان، رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے۔ رضوان پردے ہٹا، میرے رب میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا۔ اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی، پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے، اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے۔ اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے، موت مر گئی نا، سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے، تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں۔ میرے بندے فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، اعلی زندگی مبارک ہو، میری رضا بھی مبارک ہو، جنت کے پھل مبارک ہوں۔ یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہناؤ۔ آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے، جنت میں اللہ خود پہنائے گا۔ دنیا میں شراب حرام ہے، وہ جنت میں خود پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پیئیں گے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیچے والے خود پیئیں گے، ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے۔ اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیل کی شراب نوکر و حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی۔ اس سے اوپر VIP لوگ ہیں جہاں واہ 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 واہ۔
پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے، نہیں؟ تو جنت کی حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا، جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا، وہ بھی بڑے حسین ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ تو موتیوں کی طرح ہیں، اور جنت کی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون کأنہن الیاقوت والمرجان، ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ آہا، اور سب سے وی آئی پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا؟